نہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا, ناممکن ہے, آپ لوگ بیٹھے ہوں تو کبھی ہو نہیں سکتا نہیں. اور پھر ہمیں ایک زیادہ, کیونکہ کچھ چیزوں کے تجربے کی وجہ سے ہوتا ہے کہ جب آپ ہوسٹ ہوتے ہیں تو پھر آپ کو سننے میں بھی مزہ آتا ہے. خیر سب سے پہلے تو کشور ناہید صاحبہ بیٹھی ہیں, ان کے لیے بہت بہت آداب. میرا بچپن ان کے سامنے گزرا, میرے ابا کے جو قریبی لوگ تھے ہم ان کو آنٹی بھی کہتے تھے, پھپھو بھی کہتے تھے, اور ایک بڑا مقام ہے ماشاءاللہ ان کا, اور ان کی تحریروں کا میں کیا کہہ سکتی ہوں, میری تو کیا اوقات. پھر نور ہدیٰ شاہ ہماری پیاری رائٹر, اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے سوچ کر کے ان کے لکھے ہوئے کچھ پلیز میرے حصے میں بھی آئے, اور میں وہ کچھ آخری اچھے ڈرامے کر سکی جو میری قسمت میں تھے. مجھے مگر بغیر کسی اسٹیٹمنٹ کے نور ہدیٰ شاہ نے جس طرح ڈرامے سے اپنے آپ کو کھینچا ہے, وہ اسٹیٹمنٹ مجھے سمجھ میں آتی ہے, کیونکہ وہ اس ساری دوڑ کا حصہ نہیں بن سکتی تھی. انہوں نے کوشش کی کچھ لوگوں کو ایز اسکرپٹ ایڈیٹر ہیڈ بن کے کچھ گائیڈنس کرنے کی, لیکن ایک جگہ آئی جہاں پہ پھر آپ کہتے ہیں کہ چلو میں تو ایک طرف ہو جاؤں, کیونکہ اس سے زیادہ میں نہیں کر سکتا. لیکن جس طرح کے بلاگز یہ لکھ رہی ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ذہن تو ہمیشہ زرخیز رہتا ہے, چاہے آپ موقع کوئی بھی ہو, جگہ کوئی بھی ہو. تو نور کا ماشاءاللہ اس وقت ہمارے ساتھ رہنا اس وقت میں, اس دور میں, یہ بڑی نعمت ہے. اس لیے نہیں کہ میری دوستی ہے یا مجھے پیاری ہے بہت, لیکن واقعتاً یہ ان رائٹرز کی آخری پیڑھی میں سے یہ شاید آخری عقل, دانش, فہم اور ایک سینسبلٹی کے ساتھ لکھنے والی رائٹر ہے. اللہ سلامت رکھے. باقی جو ہم اس وقت چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں, فلم کی, تھیٹر کی, سیفی نے تو بہت تھیٹر کیا ہے, اور بڑا مشکل تھیٹر کیا ہے جس میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا تھا, اپنی بات کہنی ہوتی تھی. کنسیپچولی بہت اسٹرانگ تھیٹر کیا ہے انہوں نے, اسٹریٹ تھیٹر کیا ہے. مگر مجھے ساری باتیں سن کے بہت اچھا بھی لگ رہا تھا, کچھ چیزوں کی تکلیف بھی ہو رہی تھی. لیکن میں ایک سوال صرف کرنا چاہتی ہوں, کیا ہم اب ڈیمانڈنگ اینڈ پہ ہیں؟ نہیں ہیں. ہم کلچر, تہذیب, تمیز, اس چیز کی ڈیمانڈنگ اینڈ پہ اب ہم نہیں رہے. میں مایوس کن باتیں نہیں کرنا چاہتی کہ ہمارے زمانے میں وہ ہوتا تھا تو پی ٹی وی میں وہ ہوتا تھا تو یہ تو وہ ہوتا تھا, اور شکر ہے کہ ہم اس میں سے گزرے, یا ہم کسی کے پاس سے گزرے, ایسے لوگوں کے پاس سے جو اچھا کام کرتے تھے. لیکن یہ ہر چیز جو ہم دیکھ رہے ہیں اس کا ایک سفر ہے, جیسے بیگل نے بھی اشارتاً کہا, اور میں بھی اشارتاً ہی کہوں گی, جس میں ہم پر بہت سی چیزیں مسلط ہوئیں, اور اس میں اکنامیکل ریزنز بھی ہیں, سوشل ریزنز بھی ہمارے پاس ہیں, اور ریلیجسلی بھی ہمیں بہت سی چیزوں کو ہم پر امپوز کیا گیا. کسی نہ کسی حوالے سے ہمارا یہ آرٹ اور کلچر ایک تھرڈ کلاس چیز کی طرح ٹریٹ کیا گیا. یہ آخری چیز ہے. آپ سوچ لیں کبھی بھی کچھ بھی ہوا زندگی میں, کہیں بم پھٹا یا کہیں کوئی, تو وہ کہتے ہیں بھئی ایک گانا تو بند کرو, کانسرٹ بند کراؤ, ان کے یہ میوزک تو بند کراؤ, یہ ڈرامے تو بکواس ہیں. اچھا ڈرامہ تو اس لیے بھی تھوڑا بہت چلتا رہا کیونکہ ٹی وی تو گھر میں مجبوراً دیکھنا پڑتا ہے. تو میرے کہنے کی بات یہ ہے کہ کلچرلی اور ہم مورلی بہت سی ایسی منزلوں سے گزرے ہیں. ایک لمبا سفر ہے, چاہے ہم اس میں ضیاء الحق سے شروع کریں یا ہم رستے میں جتنے گزرے ان سے شروع کریں, اور شاید ہم اگر شروع کریں تو ہم اس اسلامک سمٹ سے بھی شروع کر سکتے ہیں جو بھٹو صاحب نے کی تھی. تو سفر تو ہمارا شروع ہوا کہیں سے. اس وقت ہمارے بچپن میں, آپ کے بچپن میں بھی رمضان مبارک آتے تھے, مسجدوں میں لوگ نماز پڑھتے تھے, ہم شیعہ سنی اکٹھے ہوتے تھے, ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کس میں کیا فرق ہے. لیکن یہ باقاعدہ بہت سی چیزوں کو امپوز کر کے ہمیں بہت سی ایسی چیزوں کی ریئلائزیشن کروائی گئی, جس سے معاشرہ چلتے 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 یہاں تک آ گیا. اور پھر ہم آرٹ اور کلچر کے متوالے, جیالے, دل میں خواہش رکھنے والے, ہم دبتے بھی چلے گئے اور ہم مصلحتوں کا شکار بھی ہوئے. کمرشل ڈرامہ آیا. میں تو ٹیلی ویژن کی بات زیادہ کروں گی کہ فلم میں کام کرنے کا اتنا تجربہ نہیں, ایک دو ہی کی ہیں. تو کمرشل ڈرامے سے کچھ چیزیں اچھی بھی ہوئیں کہ سب کی زندگی میں کچھ سہولت آ گئی, لیکن پھر وہی بات آپ نے ہزار دفعہ سنی ہوگی, ریٹنگ اور فلانا اور یہ اور وہ. اس سے کانٹینٹ, میرا صرف ایک سوال یہ ہوتا ہے, اب میں کہیں کہیں جب کہتی ہوں, میں کہتی ہوں کہ ٹھیک ہے لاؤڈ میوزک, وائلڈ میوزک بچوں کو اچھا لگتا ہے, ان کی عمر کا تقاضا ہے, ان کو شور اچھا لگتا ہے, ضرور بنائیں. تو کیا جو لوگ فریدہ خانم کو, نیرہ کو, ٹینا کو سننا چاہتے ہیں کہ وہ مر جائیں, ان کا کوئی حق نہیں ہے. آپ ان کے لیے بھی تو کچھ کریں. میں یہ نہیں بتا رہی تھی کسی کو بھی, میں لیٹ کے دیکھ رہی تھی ٹی وی ایسے پی ٹی وی پہ, تو نیرہ کا پرانا پروگرام آ رہا تھا, میں دیکھ کے اور تھوڑی دیر میں یقین کریں کہ میں رونے لگی. مجھے اپنے ضبط پہ ناز تھا اور بہت سی ایسی خوبصورت چیزیں.
اور میں نے اٹھا کے تو پی ٹی وی ہیڈ کوارٹر میں ایک ہماری دوست ہیں جو ریٹائر ہو گئی ہیں، کمل مسعود ان کا نام ہے، میں نے ان کو فون کر کے کہا، باقاعدہ میری آنسو بھی تھے اور میری آواز، میں نے کہا سنو یہ نا میوزک کیوں نہیں بجاتے، تو تم لوگ کیوں نہیں چلاتے ہو؟ چلاتے تھے نا آپ کبھی بھائی، ہر وقت نغمہ آتا تھا، آپ لوگ دیکھتے تھے نا، ہر 2 گھنٹے بعد ایک کسی نہ کسی کا نغمہ آ رہا ہوتا تھا، تو کوئی برائی نہیں، آپ وہ بھی چلائیں، آپ بے شک راک میوزک بھی چلائیں، لیکن وہی بات کہ آپ وہ ڈرامہ بھی اگر دکھا رہے ہیں جس میں عورت کی چٹیا پکڑ کے اس پہ پیٹرول ڈال کے اس کا بھائی اس کو جلا رہا ہے، اچھا بھائی چلا لے وہ ڈرامہ کیونکہ وہ بک رہا ہے، تو کہیں نہ کہیں کوئی ایسا ڈرامہ بھی تو چلائیں جو کچھ کسی ایک مخصوص آڈینس کے لیے جو تھوڑا سا شعور رکھتی ہے، کچھ سیریس کام دیکھنا چاہتی ہے۔ لیکن اس کی تازہ مثال جس سے مجھے بڑی خوشی ہوئی، پریزاد کو دیکھ کر مجھے ایک سکون آیا کہ سب لوگوں کے ذہنوں کے لیے مردہ نہیں ہے، ابھی کچھ مائنڈ الائیو ہیں جو ایسی چیز دیکھنا چاہتے ہیں، اور اس کی پاپولیرٹی سے تو میرے دل کو اتنی طاقت ملی کہ شکر الحمدللہ کہ کوئی یہ لوگ بھی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں لوگ یہی دیکھنا چاہتے ہیں، ارے بھائی کچھ لوگ وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو کچھ لوگ یہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں، تو پالیسی میکرز کو تھوڑا ہونا چاہیے، ان کو فلیکسیبل ہونا چاہیے، اس سفر کو جسے ہم بڑی مشکل سے طے کرتے ہیں، یہ آسان نہیں ہے، جب یہ لکھتے تھے تب بھی بڑا مشکل تھا، پالیسی سب کے اوپر آتی تھی، اس کے اندر رہنا پڑتا تھا، سینسرشپ تھی، ٹھیک ہے ایک بیسک سینسرشپ ہمارے اندر بھی تھی کہ ہمیں کیا کہنا ہے اور جو کہنا ہے اس کو کہنے کا کیا طریقہ ہے، ایک تمیز یافتہ انداز ہوتا ہے اور ایک بدتمیزی کا انداز ہوتا ہے، تو پی ٹی وی میں ہمیں یہ بتایا گیا تھا اور وہ لفظوں کا چناؤ ہمیں سکھایا گیا تھا، لکھنے والوں نے بھی اور بولنے والوں بھی سکھایا تھا۔ اب آپ کہتے ہیں کہ جی جو کچھ بھی ہو رہا ہے، کل موہی نام ہے ڈرامے کا، مجھے طلاق ہونے والی ہے، مجھے طلاق چاہیے ہے، جل موہی کل موہی نگوڑی، یہ ڈرامے ہیں نا آپ دیکھ رہے ہیں، مطلب آپ یقین کریں میں تو ایک دن ایک ڈرامے کا نام دیکھ کے تو کھیکی کر کے ہنسنے لگی، مجھے کسی نے کہا پروڈکشن ہاؤس والی نے کہ آپا یہ دیکھیں ہمارا یہ پرومو ہے اگلے پلے کا، میں نے کہا اچھا بڑا اچھا کہ اس میں نے کیا نام ہے ڈرامے کا، گھر تتلی کا پر، ڈرامے میں ہنسنے لگے، میں نے کیا کہہ رہی گھر تتلی کا پر، اب مطلب انہوں نے نام کسی رائٹر نے لکھا ہوگا نا، تو میرا مطلب چلو وہ بھی دیکھنے والے لوگ ہوں گے، لیکن وہ لوگ جو اصغر صاحب کا ڈرامہ دیکھتے تھے، نور کا ڈرامہ دیکھتے تھے، وہ زندہ ہے ابھی، وہ کوئی 50 کروڑ سال پرانی بات نہیں ہے، تو چیزیں ہوتے ہوتے یہاں تک آئی، مگر میرا سوال پھر وہی واپس آیا، کیا ہم ڈیمانڈنگ اینڈ پر ہیں؟ اب نہیں ہیں، ہماری کوئی سن رہا ہے؟ کوئی نہیں سن رہا، ہمیں کوئی لفٹ ہی نہیں کرا رہا، ہم سوچتے رہیں گے کیونکہ ہمارے دماغ چل رہے ہیں، ہمارے آنے والے بچوں کے چل رہے ہیں، وہ تو بہت ایکسپوجر کے ساتھ کام کر رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں، ہم نے تو نہ پڑھا نہ کسی کالج میں نہ اسکول میں، کسی فلم اسکول میں نہیں گئے، کسی اکیڈمی میں نہیں گئے، آس پاس کی دنیا سے یا بڑے لوگوں سے سیکھا، چلو 4 بڑے لوگ میرے ابا کے گھر میں بھی آتے تھے، کچھ سونگ لیا ہوگا تھوڑا سا، لیکن اب تو بچے باقاعدہ کسی پروسیس سے گزر کے یہ کام کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے ان کو تو پھر وہ گھبرا کے باہر بھاگ جائیں گے، اور جو نہیں جا سکیں گے وہ فرسٹریٹ ہو کے پھر کوئی اور کام ڈھونڈ لیں گے۔ سو اوور آل ہمیں اس طرح کی محفلوں سے اس طرح کے جو بچے یا نئی کوپلیں پھوٹ رہی ہیں ان کو الائیو رکھنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اس طرح تو جو تو باہر کے پریشرز ہیں وہ سب کو مار ڈالیں گے، ذہنی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی۔